السلام علیکم، دیسی پولٹری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کی چکن میں کف یعنی کھانسی یا کسی طرح کی ریسپیریٹری بیماریاں ہوں، چاہے وہ کرونک ریسپیریٹری بیماری ہو یا مائکوپلازما ایسپرگلوسس ہو یا پھر بروڈر نمونیا یا پھر گیپ وارم جو سانس لینے میں تکلیف کا باعث بنتی ہیں، میں جو ٹریٹمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ آپ کسی بھی کف سٹیج پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی مطلب ہے کہ کھانسی کسی بھی سٹیج پہ ہو یا بیماری کسی بھی سٹیج پہ ہو، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ 3 طرح کی ٹریٹمنٹ شیئر کروں گا، وہ کیسے کام کرتی ہے چکن کی باڈی میں، اس کو بناتے کیسے ہیں اور طریقہ استعمال کیا ہے، جس سے آپ کی چکن میں ریسپیریٹری پرابلمز اور النس ختم ہوگی، یا آپ اس کو ایز اے پریونشن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانسی کی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں اور ریسپیریٹری النس کے سائن اینڈ سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں۔ ایسے مسائل میں آپ کو چکن کھانستی ہوئی نظر آئے گی، آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھوں کا سوج جانا، ان کی آنکھوں کے جو ارد گرد ایک ریڈ کلر کی جو ہم گنی کہتے ہیں وہ سوج جانا، وہ سویلنگ، اس کا سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کی جو سانس لینا مسئلہ ہوتا ہے، یا منہ کھول کے سانس لیتی ہیں اور خر کی آواز آتی ہے۔ گیپ وارم کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ گیپ وارم اصل میں گیپنگ کا مسئلہ ہے۔ گیپنگ میں چکن منہ کھول کے سانس لیتی ہے اور ہوا کو منہ کے اندر کھینچتی ہے، یعنی کہ انہیل کرتی ہے، تو بہت سے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ چکن ریسپیریٹری ہو گئی ہے، ایئر سیک ہو گیا، ایسپائریشن ہو گئی، اور پیراسائٹس جن میں گیپ وارمز وغیرہ اور مائٹسا وغیرہ آتے ہیں۔ چکن منہ کھول کے سانس لیتی ہے تو کوئی مچھر وغیرہ منہ کے اندر چلا جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اس کی اور بھی علامات اور سائن اینڈ سمٹمز ہیں، جیسا کہ ان کا جو کوم اور ویٹل ہوتے ہیں وہ پیل پڑ جاتے ہیں، مطلب ان کے پھیکا پڑ جاتے ہیں۔ انورجی ہو گیا، لاس آف ایپیٹائٹ یا ڈپریشن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ ریسپیریٹری النس کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں پہلی مائکرو آرگینزم، فنگل بیکٹیریا اور گیپ وارم وغیرہ آتی ہیں۔ دوسرا یہ پور مینجمنٹ کی وجہ سے ہے، یہ اچھی مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں ڈربے میں وینٹیلیشن کا نہ ہونا، چکن کے ڈرنکر اور فیڈر کی اچھی طرح اور روٹین میں صفائی نہ ہونا، چکن کو ایکسپائر فیڈ کھلانا، سادہ الفاظ میں جس میں گھن لگی ہو، مطلب جس میں چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، پراپر مینجمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایمونیا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور ریسپیریٹری ٹریک افیکٹ ہوتا ہے اور بہت سی بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، جیسا کہ کرونک ریسپیریٹری۔ یہ کمبینیشن ہے پور مینجمنٹ اور مائکرو آرگینزم کا۔ ان کا علاج مشکل ہے، اس لیے آپ اس کو ایز اے پریونشن کے طور پہ استعمال کریں۔ یہ آرگینک چیزیں کام کیسے کرتی ہیں، ان میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی پیراسٹک پراپرٹیز ہوتی ہیں جو ہیلپ کرتی ہیں بیکٹیریا کو ختم کرنے میں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہلدی اور پیپر یعنی کہ لال مرچ کو مکس کرنا ہے۔ پیپر یعنی لال مرچ میں اینٹی پیراسٹکس ہوتے ہیں جو کہ وارمز کو ختم کرتے ہیں۔ ہلدی میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کرونک ریسپیریٹری نمونیا جیسی بیماری کو روکتی ہیں اور ختم کرتی ہیں۔ آپ ایز اے پریونشن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے دونوں چیزیں برابر استعمال کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 250 گرام ہلدی لی ہے تو آپ نے 250 گرام مرچ بھی لینی ہے۔ اس کو آپ نے گرینڈر میں ڈالنا ہے، تھوڑا پانی ڈالیں اور اچھی طرح اس کو مکس کریں تاکہ اچھا سا پیسٹ بنے۔ پھر آپ نے اس کو پانی میں مکس کرنا ہے، چکن کے جو ڈرنکر ہوتے ہیں ان میں آپ نے مکس کرنا ہے۔ ڈوز آپ نے کیا رکھنی ہے، 1 چمچ آپ نے 3 لیٹر پانی میں مکس کرنا ہے، اپنے چکنز کو دینا ہے، اور یہ آپ نے ہفتے میں 2 بار کرنا ہے۔ اگر کوئی چکن زیادہ بیمار ہو یا افیکٹڈ ہو تو آپ ان کو انجیکشن کے ذریعے 5 cc منہ میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لہسن، اس میں بھی آپ کو اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل اور اینٹی پیراسٹک پراپرٹیز ملتی ہیں جو بیکٹیریا کو کنٹرول کرتی ہیں اور ختم کرتی ہیں اور بیماری سے روکتی ہیں۔ آپ ایز اے پریونشن کے طور پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ استعمال بھی یہ ہے کہ آپ نے لہسن کا پیسٹ بنانا ہے، اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، یا آپ اس کو گرینڈر میں پیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا پیسٹ بنائیں اور اس کو آپ نے بڑس کے پانی میں مکس کر کے دینا ہے۔ 1 چمچ 1 لیٹر پانی میں آپ نے مکس کر کے دینا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوکونٹ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بھی اینٹی فنگل، اینٹی بیکٹیریل، اینٹی پیراسٹکس پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ یہ بھی آپ کے برڈ کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ آپ برڈ کو ڈائریکٹ انجیکشن کے ذریعے ان کے منہ میں قطرے بھی ڈال سکتے ہیں، اور آپ ان کو پانی میں بھی مکس کر کے دے سکتے ہیں۔ 5 cc آپ نے 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے برڈس کو دینا ہے۔ یہ سب آرگینک چیزیں آپ کے چکنز کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو یاد سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ والسلام۔